ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہم لوگ پارہ نمبر 17 کر رہے ہیں. سورہ انبیاء چل رہی ہے اور سورہ انبیاء میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ تھا اس پہ وہ ہم نے ختم کیا تھا. اور آگے ہم اگلے واقعہ پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا اس کو ایک ریویو ہم کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جب اللہ کی خاطر کوئی قربانی کرتا ہے تو خواہ لوگ اس کی قدردانی نہ بھی کریں، اللہ کی خاطر قربانی کرنے والوں کی قدردانی اللہ تعالیٰ خود کرتے. لیکن عام طور پہ ہم اس قدردانی کو بھول کر لوگوں سے قدردانی یعنی کہ ہم لوگوں سے اپریسیشن چاہتے ہیں اور یہیں سے معاملات خراب ہونے لگ جاتے ہیں اور یہیں سے انسان کی راہ عمل تبدیل ہو جاتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کچھ کر رہے تھے وہ یکسو ہو گئے، سب سے بے نیاز ہو گئے، خالصتاً اپنے رب کے لیے کر رہے. اس لیے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کی مدد نہ کرے؟ تو انہوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا. اور یوں ہو مسلمان کی قوت اور حرارت اور خلوص اور اخلاص کی قوت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات دنیا کے مادی اسباب کو بھی راہ دینی پڑتی ہے، یعنی کہ باوجود رکاوٹ کے، یعنی کہ جو چیزیں ممکن نظر نہیں آ رہی، جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ کن کہہ دیتا ہے تو اللہ کے لیے کرنا کچھ مشکل نہیں ہے. مگر انسانوں کو دکھانے کے لیے آؤٹ آف دا وے بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ بطور موت سے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ دیکھو کہ اگر تم ابراہیم علیہ السلام جیسی قربانی کرو گے تو آپ کی بھی ایسی ہی قدردانی، آپ کی بھی ایسی اپریسیشن ہوگی. لیکن آج مشکل ہے. آج کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آج بھی ہوا ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے گلستان پیدا. تو آج گلستان کیوں پیدا نہیں ہو رہے؟ کیونکہ معاشرے کی حالت کیوں نہیں بدل رہی؟ امت مسلمہ کے حالات کیوں نہیں بدل رہے؟ تو ہم میں سے کوئی ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان والا نہیں ہے جو اللہ کی خاطر سچی قربانی کرنے والا ہو. ہم میں سے کتنی لوگ ایسے ہیں جو دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب قربانی کا وقت آتا ہے تو ہم دنیاوی مفادات دیکھ دیتے ہیں، دنیا کی چیزوں سے ڈر جاتے ہیں. تو اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، جیسے کہ پیچھے آیت گزری، کانا ایک شخص نے پوری ایک امت کا کام کیا. آج ہم ساری امت مل کر بھی وہ سب کچھ نہیں کر سکتے جو ایک ابراہیم علیہ السلام نے کیا. جو اللہ کا گھر انہوں نے مکہ میں بنایا، آج بھی آپ دیکھیں اس میں کتنی برکت ہے، کتنی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتنی آبادی وہاں پہ ہے. لیکن کن حالات میں بنایا؟ اس وقت وہاں کوئی چڑیا بھی پھٹکتی نہیں تھی اور بنجر تھی. لیکن جب کوئی اللہ کی خاطر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بنجر پتھروں کو بھی سرسبز کر دیتا ہے. تو بہرحال توجہ ضرورت یہ ہے کہ ہمارا ایمان، اگر ہم اپنے امت کی اپنے حالات اپنے بدلنا چاہتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو پہلی ہجرت تھی شام اور فلسطین کی زمین پر تھی اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مادی برکتیں بھی رکھی اور اللہ تعالیٰ اس علاقے کا ذکر کرتے ہیں تو برکت کا ذکر ضرور کرتے ہیں. تو بہت سارے پیغمبر اللہ تعالیٰ کی اسی سرزمین میں جو ہیں دفن ہیں. اور حضرت ابراہیم کی پہلی ہجرت اسی علاقے کی طرف ہوئی تھی اور آپ دیکھیں تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم آئے اور 4000 سال پہلے ہی انسان نے کوئی خاصی مادی ترقی نہیں کی تھی. لیکن حیرت ہوتی ہے جب نقشہ سامنے دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے اور پھر فلسطین کی طرف جا کے دین کا کام کیا. پھر ان کے بیٹے اسحاق نے وہاں ایک نسل پیدا کی. پھر دوسری طرف وہ مکہ کی طرف آتے ہیں اور اپنی بیوی بچوں کو بساتے ہیں اور پھر وہاں سے کام شروع ہوتا ہے. تو آج کے دور میں کون ہے جو ایسی قربانیاں کرتا ہے؟ دنیا کی خاطر تو ہم ضرور بزنس کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ضرور چلیں گے، لیکن اور
وہ کون ہوگا جو دین کے لیے ایسی کوشش کرے کہ دنیا میں دین کے کام کرنے کا ایک نیٹ ورک، ایک جال پھیلا دے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آگ کو ٹھنڈا کرتے ہیں جب کوئی ابراہیم جیسی قربانی کرتا ہے، اور جب ہم کو دینی پڑتی ہے تو ہم کیا ہوتا ہے، ہم دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو میں نے تھوڑا سا ریویو پیش کیا جو ہم نے اس طرح حضرت ابراہیم کا ہم لوگوں نے پڑھ چکے تھے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ کون سی آیت ہے، کون بتائے گا؟ پیج بھی میں نے شیئر کیا ہوگا۔ جی، آیت نمبر 24۔ اور لوط علیہ السلام کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکم یعنی کہ حکمت اور نبوت اور علم بخشا، اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا، بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا ورڈلی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ ولوطن اور لوط آتیناہو عطا کیا نہ ہم نے ان کو حکمن حکم و علمن اور علم ونجیناہو اس کو توڑا نجات نا اور ہو، اور ہم نے نجات دی وہ اس کو من القریات اس بستی سے اللاتی جو کانت تھی تعملو تعملو عمل کرتی تھی الخبائث خبائث خبیث گندا، انہم بے شک وہ کانو تھے قوما لوگ سو سو کہتے بری بری چیز برائی کو سوئی وہ لوگ برے تھے فاسقین اور فاسق تھے بد کردار تھے۔ اب ہم آیت نمبر 74 میں حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، تو آیت نمبر 74 میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو حکم اور علم عطا فرمایا تھا۔ حکم سے مراد قوت فیصلہ کی صلاحیت ہے، اور علم سے مراد علم نبوت اور شریعت ہے۔ اور پہلی چیز عقل اور فطرت کی پاکیزگی کا پھل ہے، اور دوسری چیز وحی الہی کی برکت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن افراد کو نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ چنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو خاص ان کو جو ہے نا صلاحیات دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کا بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور نبوت جو بخشی، اور وہ اس قبیلے ایسی بستی پہ اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کیا جہاں کے لوگ خبیث گندا کام کرتے تھے، جس کو عمل لواطت کہا جاتا ہے۔ اور پھر بتایا جاتا ہے کہ بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے۔ آیت نمبر 75، وَأَدْخَلْنَاهُ اور ہم نے داخل کیا فی رحمتنا فی میں اور اپنی رحمت میں، انہو بے شک وہ من الصالحین نیک بختوں میں سے تھا۔ اب اللہ تعالیٰ جن افراد کو جب اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، تو اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ ادخلنا اور داخل کیا ہم نے اپنی رحمت سے، اپنی رحمت کی رحمت میں داخل کیا، اور کچھ شک نہیں وہ نیک بختوں میں تھا۔ کس سے مراد دی جا رہی ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام۔ اور یہاں پہ انہی دو واقعات میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ان کی جو قوم تھی وہ ایک بہت غلط کام کرتی تھی، اور وہ دنیا کا پہلا غلط کام تھا جو ہومو سیکشوالٹی جو اس قوم کے اندر بری طرح سے سمایا ہوا تھا۔ اور یہ جو اس کی ہومو سیکشوالٹی کے جو انوینٹرز ہیں وہ بھی یہ قوم لوط کے لوگ ہیں۔ تو یہاں پہ پہلی بھی ایک کچھ آیات میں بہت ڈیٹیل سے حضرت لوط علیہ السلام کا اس واقعے کا ذکر آتا ہے کہ وہ کچھ یوں تھا کہ جب وہ اس برے کام میں وہ مشغول تھے تو حضرت لوط علیہ السلام ان کو بار بار توجہ دلاتے تھے کہ یہ غلط کام مت کرو، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے کہ نکاح کرو، اور جو آپ کی ازواج ہے ان کے ساتھ یہ تعلق رکھو۔ لیکن لوگ کیا کرتے تھے، وہ اپنا غلط مقصد وہ جو تھا ہومو سیکشوالٹی یا لیسبینز جس کو یہ آپ جو بھی سب چیزیں کہتے ہیں، یہ اس طرح سے یہ اپنا اس طرح کا غلط کرائم کرتے تھے۔ وہ اتنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے فرشتے بھیجے، اور وہ ہم نے پڑھا ہوگا کہ وہ فرشتے تھے وہ نوجوانوں کی شکل میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کو بیٹے کی
اور بیٹے سے بیٹوں کی، یعنی کہ حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام، ایک ان کو خوشخبری دی بیٹوں کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جو تھے کافی ایج کے تھے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ آگے کہاں جا رہے ہو، ان فرشتوں سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا ہم حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں عذاب لے کے۔ وہ بہت پریشان ہوئے کیونکہ بینگ کا پیغمبر ان کو یہ تھا کہ یہ عذاب کیوں لے کے جایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح جب یہ لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان یہ فرشتے آئے، یہ ایز اے ٹیسٹ آئے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے جلدی سے فوراً ان کو جو تھا پٹافٹ ان کو کھانے پینے کا ان کا ارینجمنٹ اور ان کا وہ مہمانداری میں لگ گئے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی اور ان کا دل تھوڑا سا ذرا برائی کی طرف مائل تھا، وہ فوراً اپنے قوم کے لوگوں کو اطلاع دینے چلی گئی کہ بہت خوبصورت جو ہے مہمان لڑکے ہمارے پاس ہیں، جس سے پوری قوم نعوذ باللہ غلط پرپز کے لیے ان کے گھر پہ انہوں نے مطلب ٹوٹ پڑے کہ ان سے وہ غلط مطلب اپنا وہ نکال لیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے کہ ایک تو مہمان، ان کی عزت، ان کے کیونکہ جو ایک مہمان جس کے گھر آتے ہیں تو میزبان کے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی عزت کی بھی رکھوالی کرنا، تو ان کو بڑی پریشانی ہوئی۔ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا کہ اس کے لیے میری بیٹیاں حاضر ہیں۔ اس کے لیے بیٹیوں کا مطلب یہ ہے کہ جو قوم کی بیٹیاں ہوتی ہیں ایک نبی کی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، اور اس سے مراد ان کی نکاح شدہ خواتین تھی کہ اپنی غرض جو ہے ان سے پوری کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ لیکن وہ باز نہیں آئے اور ان کی اس وجہ سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دی، یعنی کہ اس قدر یہ برا کرائم تھا۔ تو یہاں پہ یہ ان کا حضرت لوط علیہ السلام کا جو ہے وہ واقعہ آتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ اس قدر غلط چیز ہے، اور آج کل یہ ویسٹ میں نعوذ باللہ یہ ایک لیگل بن چکا ہے، لڑکے لڑکے میاں بیوی کی طرح رہتے ہیں، لڑکیاں لڑکیاں ایسے وہ رہتی ہیں، اور اس کو بڑا وہ ایک آج کل کا لیٹسٹ ٹرینڈ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ آپس میں راضی ہیں تو ہمیں کون کوئی کوشچن کیوں کرے۔ تو اسلام میں یہ عمل اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ عذاب ڈال دیا۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ آپ جتنی بھی قوموں کا احوال آپ پڑھیں نا، جتنی بھی آج تک قوموں کا، وہ تمام کرائمز، وہ تمام برائیاں امت مسلمہ میں موجود، تو پھر یہ ہماری امت کس چیز کا ویٹ کری کہ ہمارے اوپر عذاب نہ آئے۔ عمل لواطت ہمارے اندر نہیں ہے، ناپ تول کی کمی بیشی ہمارے اندر نہیں ہے، بت پرستی، شخصیت پرستی، اس کو آپ اگر آپ بت نہیں لیتے تو آپ اللہ کے مقابل کچھ لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں اور آپ انہی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ تمام جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان تمام کے جو سنس اور برائیاں تھیں وہ آج ہماری امت مسلمہ میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری امت زوال پذیر کیوں ہے، ہماری امت کی دعائیں قبول نہیں کیوں نہیں ہو رہی، ہمارے گھروں کے اندر برکتیں کیوں نہیں آ رہی، کیونکہ یہ تمام غلط کام جو ہے ہماری سوسائٹی میں ایک تو ہوتا ہے نا ناپسندیدہ نہیں رہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، لوگ اس کو ناپسند بھی نہیں کرتے، وہ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ یہ چیزیں شاید ایک زندگی کا حصہ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس ہومو سیکشوالٹی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ عذاب جو تھا وہ نازل کر دیا تھا۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ پیج میں شیئر کرتی ہوں۔ اب اگلا جو ہمارا واقعہ ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ ہے۔ وَنُوحًا، یہ سورہ انبیاء ہے نا، سورہ انبیاء میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نبی کی جمع ہے انبیاء، تو اس میں تمام انبیاء کے بریف ان کے حالات ان کی قوموں کے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کرائمز کیے، انہوں نے کیا کیا جرم کیے جس کی وجہ سے وہ عذاب سے دوچار ہوئے۔ تو ابھی ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ان دو آیات میں پڑھا، آگے آتا ہے آیت نمبر 76، وَنُوحًا، اور نوح کو، اس جب نادا پکارا، من قبل اس سے قبل، فاستجبنا، فس میں نے فا میں نے پس، تین میں نے ان قریب، اور استجاب ہوتا ہے قبول کرنا۔ تو جب کہ بس قبول کر لی دعا ہم نے لہو اس کی، فنجیناہو، فا میں نے پس، نا میں نے ہم، اور فا میں نے پس اور آگے نجات، اور پھر آگے نا ہم اور ہو اس کو، بس ہم نے نجات دی اس کو، وہ اہلہو، اور اس کے جسے ہم کہتے ہیں نا اہل و عیال،
وَأَهْلَهُ اس کے گھر والوں کو من الکرب العظیم، من سے کرب اردو میں بھی کرب کہتے ہیں، بے چینی، العظیم بڑی، تو با محاورہ ہو گیا۔ اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو، جب اس سے پیشتر انہوں نے ہم کو پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات۔ اب یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ یہاں پہ آتا ہے کہ اس نعمت سے نوح علیہ السلام کو نوازا، آپ نے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے مسلسل کوششیں کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے یہ ان کے زمانے میں جب پہلی شرک کا جو معاملہ شروع ہوا تھا، یہ ان کے زمانے میں شروع ہوا تھا، یعنی کہ شرک جیسے عمل لواطت ہم نے دیکھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی، تو شرک کے جو موجد ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں۔ اس سے پہلے شرک نہیں تھی، اس سے پہلے شرک کا وجود جو تھا وہ نہیں تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کا وجود کیسے آیا، کہ دنیا کی جو مشرک پہلی قوم تھی وہ قوم نوح تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مرکز جو تھا، تبلیغ جو تھی، وہ عراق میں درائے دجلہ اور فرات کا درمیانی علاقہ تھا۔ آپ پہلے نبی تھے جنہوں نے شرک کے خلاف جہاد کیا۔ آپ کی بعثت سے پہلے آپ کی قوم بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی، اور تاریخ انسانیت میں یہ پہلی قوم تھی جس نے بت پوجنے شروع کیے تھے، اور آپ کی قوم انتہائی ضدی اور ہر دھرم واقع ہوئی تھی۔ آپ نے ان کے خلاف 950 سال جہاد کیا، مگر چند آدمیوں کے علاوہ کوئی آپ کے اوپر ایمان نہیں لایا، بلکہ انہوں نے آپ کے گنتی کے جتنے آپ کے فالوورز تھے ان سب لوگوں نے آپ کا زندگی جو تھی اجیرن بنا رکھی، اور آپ کے اتنے طویل عرصے کے صبر اور برداشت کی جو ہے ہمت کی جو ہے تعریف کرنی چاہیے، کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نہایت مغموم لہجے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فَدُعَا رَبَّهُ انی مغلوبا فانتصر، کہ انہوں نے جو دعا کی وہ یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں ان لوگوں سے دب گیا ہوں، سو اب تو ہی ان سے میرا بدلہ لے۔ اور آگے ہم ان کا تھوڑا سا اور پڑھتے ہیں واقعہ، آیت نمبر نیکسٹ ہے، وَنَصَرْنَاهُ، وا میں نے اور، نصر میں نے مدد، اور نون میں نے ہم نے مدد کی اس کی، من القومی، قوم، الذین، ان لوگوں کے، کذبوا، جو کذب کرتے تھے، جو چھٹلاتے تھے، بی آیاتنا، ساتھ ہماری آیات کو، انہم، بے شک وہ، کانو تھے، قوم لوگ، سوء برے، فاغرقناہم، فا میں نے پس اور آگے غرق کر دیا، نہ ہم نے ان کو، اجمعین جمع سے ہے سب کے سب کو، بس غرق کر دیا ہم نے ان سب کو۔ تو با محاورہ ہوا، تو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے، ان پر نصرت بخشی، اور بے شک برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ تو یہاں بت پرستی جو شرک کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ اس سلسلے میں ایسے ہوئی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ 4-5 بڑے معزز، بڑے بزرگ اور بڑے اچھی پرسنالٹیز کے لوگ تھے۔ اب جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے اس وقت کے لوگوں کو یہ راز سجائی کہ اتنے نیک لوگ تھے، اتنے بزرگ لوگ تھے، ان کو دیکھ کے نیکی یاد آتی، تو ایسا کرتے ہم ان کی تصویریں بنا لیتے ہیں تاکہ جب ہم کبھی برائی میں انوالو ہوں تو ہم ان تصویروں کو دیکھ کر ہمیں نیکی کا فیکٹر، نیکی یاد آ جائے۔ انہوں نے پھر تصویریں بنائی، پھر تصویروں سے وہ بت بنانے شروع کر دیے، اور پھر بت وہ کہتے ہیں نا، بت اور سوا نصر، یہ انہوں وہ نام تھے ان نیک بزرگوں کے جو انہوں نے بتوں کے نام رکھ دیے، اور پھر ڈائریکٹ جو تھے پہلے تو وہ ان کو دیکھتے تھے ایز اے نیک انسان بزرگ، اور پھر بعد میں وہ ان کو اللہ کے مقابل کھڑا کر کے وہ انہی سے انہوں نے ان سے حاجت روائی، اپنے نفع نقصان جو تھا ان سے مانگنا شروع کر دیا، اور اس طرح شرک کا جو تھا وہ رواج پڑ گیا۔ اور اس شرک کو مٹانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال انہوں نے جدوجہد کی، اور پھر آخر انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں ان لوگوں سے دب گیا ہوں، فَدَعَا رَبُّهُ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، سو اب تو ہی ان سے میرا بدلہ لے۔
اور ایک دفعہ ان کی ضد اور ہٹ درمی سے مایوس ہو کے انہوں نے دعا کی تھی کہ پروردگار زمین پر کافروں کا کوئی بھی گھرانہ باقی نہ رہنے دے، کیونکہ یہ جو اولاد یہ جنیں گے وہ بھی فاجر اور کافر ہوگی جن سے ایمان لانے کی کوئی توقع نہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور اس وقت روئے زمین پر صرف یہی علاقہ انسانوں سے آباد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا طوفان بھیجا جس سے تمام کافر ڈوب کر مر گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ان کے فالوورز تھے، ایمان والے تھے، جو بعض روایت میں 72 ہے یا 80 ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار کر کے بچا لیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اب یہاں پہ ان کا بیٹا جو ان کے پیچھے آنا چاہ رہا تھا وہ بھی آیا کہ آپ نے اپنے محبت میں، باپ کی محبت میں اپنے بیٹے سے کہا کہ آ جاؤ۔ اچھا، اس میں بھی کیونکہ یہ بہت ڈیٹیل سے واقعہ بیان کر چکے ہیں، اس میں سمجھ میں اچھی کیا چیز چھوڑوں، کیونکہ یہ بھی ایک ڈیٹیل واقعہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اس زمانے میں جب اللہ نے حکم دیا کہ کشتی تیار کرو لکڑی کی، اور وہاں پہ دور دور تک جو تھا پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اب اب اس زمانے میں جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہ اس کا دماغ میں کچھ خلل آ گیا ہے، یہ کیا چیز بنا رہا ہے، اور یہ جو چیز بنا رہا ہے۔ اور یہاں سے بھی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بوٹ کے فرسٹ انوینٹر بھی حضرت نوح علیہ السلام تھے، یعنی کہ بوٹ کو جو فرسٹ ٹائم انوینٹ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے وہ بوٹ کو بنایا۔ اور وہ بوٹ آپ دیکھیں جب وہ بنا رہے تھے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ اب تو دور دور تک پانی نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس کشتی میں بیٹھنے والے بچ جائیں گے، تو وہ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے ہیں کہ وہ علاقہ جہاں دور دور تک پانی نہیں تھا، جب اللہ تعالیٰ نے عذاب کا حکم دیا تو زمین سے ایسے تندوروں سے ہر جگہ سے پانی ایسے جس کہتے ہیں اگل اگل کے باہر آیا، اور آسمان نے اتنا پانی برسایا کہ جس کو کہتے ہیں نا سونامی ٹائپ، اس قدر طوفان وہ پانی ولی عالم زمین سے آسمان سے ایسے نازل ہوا کہ آپ نے اللہ کے حکم سے آپ نے اپنے ایمان والوں کو کہا کہ جو اس کشتی میں سوار ہو جائیں گے وہ بچ جائیں گے، اور سب اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ اور اس کے بعد آپ وہ کیونکہ اتنا پانی تھا جس میں لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہاں دور دور تک پانی نہیں ہے، تو وہ اس پانی سے وہ کشتی جب چلنے لگی تو ان کا جو بیٹا دوڑ رہا تھا پانی میں، تو آپ نے کہا کہ بیٹا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، آج جو اس کشتی میں بیٹھ جائے گا وہ بچ جائے گا۔ تو اس بچے نے مذاق اڑایا، یعنی کہ نبی کے بیٹے نے اپنے باپ کی بات پہ ایمان نہیں لایا۔ انہوں نے کہا میں تو باقی بڑی جلدی سے اس پہاڑی کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور میں اپنے آپ کو بچا لوں گا، اور وہ ایک لہر آئی اور وہ ڈوب گیا۔ تو جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ، ہمارا یہاں پہ ایک ہماری زندگیوں کا اصول ہے کہ یہاں پہ کوئی اسکالر آپ کے سامنے آ جائے تو ہم بڑے ڈیٹیل سے اسکالر کے جب اس کے اگلے پچھلوں پہ ہم نو سرفنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح اس کے اباؤ اجداد کیا تھے، ذرا دیکھیں تو صحیح اس کی آل اولاد کیا تھی، اوہا بڑا پڑھاتی پھرتی ہے، اپنے اس کے بچے دیکھیں بغیر دوپٹے کے گھومتے ہیں، فلانے دیکھیے۔ تو یہاں پہ نبی جو اتنا اپنی امت کا ویل وشر تھا، 950 سال اپنی امت یعنی کہ اپنے گھر والوں کے علاوہ اپنے امت سب کے لیے وہ پریشان تھا، وہ اپنے ایک بچے کو جو ہے اس کا دل اگر وہ سخت تھا، وہ جس کمپنی میں تھا یا جو اس کا وہ اللہ کی باتوں سے وہ نہیں موہ ہوا تو وہ نہیں کر سکا۔ تو یہاں پہ ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے کہ اکثر ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ ہم ان اسکالرس کو فوراً ڈینائل میں ڈال دیتے ہیں کہ جی یہ تو اپنے گھر والوں کو، یہ تو اپنی بہن کو ٹھیک نہیں کر سکا، یہ تو اپنی ماں کو ٹھیک نہیں کر سکا، یہ تو اپنی اولاد کو ٹھیک نہیں کر سکا۔ دیکھیں ہر انسان نے ایک سخت بات کہہ رہی ہوں، ہر ایک انسان نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر ایک انسان نے اپنا اپنا عمل کرنا ہے۔ میں اکثر شاید یہ بات بتاتی ہوں کہ جب ایز اے اسٹوڈنٹ میں پڑھا کرتی تھی تو میری وہ ایک ٹیچر تھی، ان کی آئی بروز بڑی اچھی طرح سے وہ پلک تھی، اور میں نے پڑھا کہ جی پلکنگ کرنا جو ہے یہ ناپسندیدہ چیزوں میں آ جاتا ہے اور انسان کی شکل۔ تو میں نے پھر اپنی ایک اور ٹیچر سے پوچھا، نام نہیں میں نے لیا ان ٹیچر کا، کہ آپا یہ جو پلکنگ ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ کچھ اسکالرس کی پلکنگ بڑی اچھی ہوتی ہے اور وہ پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں اور بڑے اچھے ٹیچرز بھی ہوتے ہیں، تو آپا نے مجھے صرف ایک ہی بات کر کے چپ کروا دیا، یہی بات کہ ہر انسان نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر انسان نے اپنے کیے ہوئے عمل کا جواب دینا ہے۔ تو آپ کسی کو دیکھ کر اچھی بات ضرور اپنائیں، لیکن بری بات دیکھ کر اپنے آپ کو جسٹیفائی نہ کریں کہ دنیا کر رہی ہے تو میں نے بھی کر لیا تو اس میں کیا مذائقہ ہے۔ تو یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے اولاد کو نہیں سیو کر سکے،
تو بہرحال کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام یعنی کہ اس وقت پورے عرض میں پوری زمین میں جو لوگ آباد تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے علاقے میں آباد تھے، اور اس میں جو کشتی میں بچ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جودی نامی پہاڑی میں جا کے وہ جو کشتی رکی، اور پھر اس جو لوگ اس کشتی میں جو سوار تھے، جو اسکالرس کہتے ہیں 72 تھے یا 80 لوگ تھے، اور ان سے جو نسل انسانی چلی اس کو کہتے ہیں آدم دوم، یعنی کہ ان کو نو آدم ثانی، یعنی کہ اس کے بعد جو اولاد چلی وہ پوری دنیا میں جو تھی وہ سکیٹر ہوئی اور وہ اس دنیا میں پھیلی، حضرت نوح علیہ السلام کی جو اس کشتی میں سے بچی۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ انہوں نے جو بددعا کی، وہ بددعا بھی اگر آپ اس کو نوٹ کریں تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی کافر نہ رہے، زندہ نہ رہے، یعنی کہ اگر میں نے 950 سال ان کو تبلیغ کیا ہے اور یہ ان کے دل اتنے پتھر ہیں کہ اگر ان میں سے ایک زندہ رہا تو پھر ان کی جو جنریشن پیدا ہوں گی کافر، وہ پھر کٹر کافر بنیں گے۔ تو ان کا گڈ فیتھ کیا تھا کہ مسلمان اسلام کا دین پالا ہو۔ تو بہرحال یہ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر یعنی کہ پچھلے 2 آیات میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور ان 2 آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعہ جو بیان کیا کہ جو انہوں نے دعا کی، اے رب زمین میں ایک بھی کافر نہ چھوڑنا۔ تو یہاں پہ آتا ہے، غور سے پڑھیں کہ اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو، جب اس سے پیشتر اس نے ہم کو پکارا، نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پکارا، تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ، کرب عظیم، یعنی کہ اللہ وہ جو اس وقت سونامی، وہ جو پانی کا طوفان تھا، جو پانی کا عذاب تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کو بچا لیا۔ پھر آگے وہ نصر نہ ہو، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی، یعنی کہ وہ لوگ جو نوح علیہ السلام کی جو قوم کے لوگ تھے جو ان پہ ٹھٹا اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ تم کیا، نوح تو لگتا ہے بڑا ہی ہو گیا، کشتی بنا رہا ہے، پانی دور دور تک نہیں ہے، اور کیا اس کی یہ معمولی سی کشتی اس کے خیال میں ہمیں عذاب سے بچا لے گی۔ تو وہ جن جن چیزوں کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جھٹلاتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر ان کو نصرت یعنی کہ فتح عطا فرمائی، اور بے شک وہ برے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جسٹیفیکیشن دی کہ وہ برے لوگ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ تو اللہ معاف کرے، اس وقت ہماری امت میں شرک کا کرائم ہماری امت میں اس وقت اگر ہم نظر دوڑائیں، میں اکثر ہی بات شیئر کرتی ہوں کہ میں ایک دفعہ مطاف میں کھڑی تھی تو ایک شخص اپنے کسی دوست کو فون کر کے کہہ رہا تھا، اوئے ہوئے ہولا یارا فکر نہ کری، وہ پٹھان تھا شاید، کہ تو انج کر وہ جا کے نا داتا گنج بخش جا کے نا دیکھ چڑھا، سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یعنی کہ وہ خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس کو آگے سے کہہ رہا ہے کہ داتا گنج بخشت میں دیکھ چڑھا دے تو دعا مانگ تو اللہ تعالیٰ معاملہ ٹھیک کر لیں گے، اللہ تعالیٰ معاملہ ٹھیک کریں گے۔ تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بھی جو 5 وہ جو نیک لوگ تھے جو فوت ہو گئے تھے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ نعوذ باللہ ہمیں خدا مانو، اور اسی طرح حضرت داتا گنج بخش نے بھی کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ نعوذ باللہ مجھ سے مانگو، وہ تو خود اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ اور قیامت والے دن جب یہ بزرگ لوگ اٹھیں گے تو اس چیز پہ پشیمان ہوں گے، اس چیز پہ گلٹ محسوس کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے گی، اللہ تعالیٰ ہم نے تو کبھی ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمارے وسیلے سے مانگو، ہم تو اللہ تعالیٰ خود آپ سے ڈائریکٹ مانگتے تھے۔ تو یہاں پہ شخصیت پرستی کا رواج آج بھی ہے، آج بھی چلے جائیں تو بورڈز لگے ہوتے ہیں محبوب آپ کے قدموں تلے، فلانا فلانا شوہر بیوی کے پتہ نہیں نیچے لگ جائے گا یا وٹ ایور، ایسے ایسے بڑے بڑے سلوگنز بناتے ہیں اور لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے کہ تم اس پیر اس فقیر کے پاس آؤ تو تمہاری تمام مشکلوں کا حل ہو جائے گا۔ حالانکہ تمام مشکلات کا حل کیا ہے؟ صلاۃ حاجات ہے۔ 2 نفل صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے جو مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کو بیان کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مسئلے سے، اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ آپ کو باہر نکال دے۔ تو یہ ہمارا جو تھا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہوا۔ دل پریشان تھا کہ انہیں پتا تھا کہ یہ آج جو کشتی میں بیٹھے صرف وہی اہل ایمان بچ سکتے ہیں۔ اب ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، لیکن تب بھی انہوں نے کہا کہ بیٹے کشتی میں سوار ہو جاؤ، یعنی کہ آخری مومنٹ تک ان کو اللہ کی طرف، اللہ کے پیغام کی طرف بلاتے رہے۔ لیکن کچھ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ خود دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے بچے جو ہوتے ہیں ہر ایک کی ڈفرنٹ مینٹالٹی ہوتی ہے، ایک ہی ماں کے بچے ہوتے ہیں، کوئی ایک آنکھ کے اشارے سے سمجھ جاتا ہے، ایک کو 2 تھا جب پڑھ نہ لگاؤ تب تک اس کو بات نہیں سمجھ آتی، ایسے ہی ہے نا۔ تو بینگ اے پیرنٹ ہم سب کا فرض ہے، بینگ اے پیرنٹ، کہ ہم نے ہر وقت، میں آج تک، بچے بڑے بھی ہو گئے ہیں، بڑے آرام سے اٹھوں گی نماز کے لیے، بیٹا دیکھو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو،
حالانکہ بچے بڑے ہو چکے ہیں، پیوبرٹی کراس کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اسٹل آپ ان کو کہتے رہتے ہیں کہ بیٹا یوں کر لو، بڑے طریقے سے آپ بات سمجھاتے رہیں گے. تو یہ ہمارا والدین کو تو فرض، مجھے تو لگتا ہے کہ ہم شاید قبر میں بھی اتر جائیں گے تو آخری ٹائم ہمارا یہی ہوگا کہ بچوں یہ کام کر لو، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. تو والدین کو تو فرض ہے، وہ تو آخری ٹائم تک یہ کرتے رہے. ہم اپنے فرض سے باہر نہیں آ سکتے. لیکن سم ہاؤ جو میری بات وہ یہ تھی کہ سم ٹائم آپ ایک اسکالر ہے، وہ ایک کام آپ کو ایک اچھی بات بتا رہا ہے، تو بعد میں کیا ہوتا ہے، کرٹیسزم کرنے والے جو کرٹکس ہوتے ہیں وہ اس کی ذات کی دھجیاں ایسے اڑانا شروع کر دیتے ہیں. میں اس پہ کہہ رہی ہوں کہ ہر انسان نے اپنی قبر میں جانا ہے. اب اگر وہ ایک اسکالر آپ کو ایک بات بتا رہا ہے اور اس پہ خود عمل پیرا ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی لے کے آ رہا ہے، لیکن سم ہاؤ آج کل آپ کو پتہ ہے نیٹ کا زمانہ، میڈیا اتنا اسٹرانگ، آج کل کی جن اسکولوں میں جن کالجز میں اپنے بچے داخل کرتی ہیں، فرینڈس کا کیا اثر ہے، اس کی وجہ سے بیچارے پیرنٹس کا جو اثر ہے وہ بیچارہ کم ہوتا جاتا ہے. دکھ والی بات ہے. اور ان کا اثر دوستوں کا اور وہ جو سراؤنڈنگز کا اثر وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ والدین تو کہہ رہے ہیں اب اگر بچے وہ نہ سنیں، اس چیز کو اڈاپٹ نہ کریں، تو والدین کا حق صرف ان کو بتانا ہے. اب اگر بچے نہیں سمجھتے تو پھر ان کی اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے، یعنی کہ ہر ایک نے پھر اپنے اپنے عمل کا جواب دینا ہے. اچھا جی، اب روشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.